فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم و مصائبہم و تشہم و طہارتہم و لزمتہم و لسمتہم و شجاعتہم و ولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ عربہ پیغم ماتمداران سید الشہداء، سرکار ختم مرتبت سید الاولین سید الآخرین، باعث لولا کلمہ خلقت الافلاق، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد گرامی جس کو بزرگ علماء اور ذاکرین و خطبہ کی زبانی سنا، اور متواتر اس حدیث کے ذیل میں آپ بھی سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ جس میں سرکار نے اپنی اولادوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد، میرا پہلا بھی محمد ہے، اوسطنا محمد، میرا اوسط بھی محمد ہے، آخرنا محمد، میرا آخر بھی محمد ہے، وکلنا محمد، اور میرے سب کے سب محمد ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ انحصار خود رسالت کے اوپر اپنے بچوں کے کردار کو رکھ دیا، ایک سمبل بنا دیا رسالت کے یقین کے لیے۔ اب اگر آنے والے کل میں کوئی ایک محمد بھی محمد جیسا نہ ہو تو پوری رسالت داؤں پہ لگی ہوئی ہے، اور رسالت اگر داؤں پہ لگی ہے تو آدم کی محنت بیکار جا رہی ہے، نوح کی محنت بیکار جا رہی ہے، ابراہیم کی محنت بیکار جا رہی ہے، عیسیٰ اور موسیٰ کی محنتیں بیکار جا رہی ہیں۔ اس لیے کہ یہ بہت دل جگرے کا کام ہے، اور دل جگرے کے ساتھ ساتھ میں ایک جملہ کہوں، اپنی اولادوں کے کردار کے اوپر یقین کامل کا نام ہے کہ اپنی رسالت کو درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ دیکھیں ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو تو کامیاب ہو، میرا بیٹا بڑا ہو تو ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا بڑا ہو تو انجینئر ہو جائے، میرا بیٹا فلاں جگہ ترقی کر کے فلاں منازل تک پہنچ جائے، میرا بیٹا اس عہدے پر فائز ہو جائے۔ اور اس کے لیے آپ اپنے ریسورسز کا بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے ذرائع کا بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی دولت کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنے بچے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اس دنیا میں عالم اسباب میں مشاہدے میں نظر آیا ہے، اور لوگوں کے تجربات میں نظر آیا ہے، اور مسلسل اگر آپ دیکھیے اپنی آنکھوں سے جیتی جاگتی آنکھوں سے، شاید میری بات کی تائید کریں گے کہ بڑھاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے اس کی آپ خیریت معلوم کریے اور صاحبزادے کے احوال پوچھیے تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میاں کیا کروں، میری قسمتی کا کیا بھروسہ،
مجھے یقین نہیں آتا کہ میری قسمت ایسی ہوگی۔ صاحبزادے کے لیے بڑی کوشش کی تھی کہ یہ ہو جائیں، ان کو پڑھایا بھی، لکھایا بھی، دولت بھی خرچ کی، طاقت کا بھی استعمال کیا، ذرائع کا بھی استعمال کیا۔ چاہا تھا کہ صاحبزادے ڈاکٹر بن جائیں، لیکن ان کے مقدر میں تو کچھ اور تھا۔ چاہا تھا کہ فلاں یہ انجینئر بن جائیں، لیکن صاحبزادے کا دل ہی نہیں لگا۔ اب میں کیا کرتا؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے بہترین مستقبل کے لیے، اچھے بھوش کے لیے پلان تو طے کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پلان منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پلان آخری منزل تک، جس گول تک ہم لے کے جانا چاہتے ہیں، اس گول تک پہنچ پائیں۔ ہم مجبور ہیں، مجبور اس لیے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم نے آنے والے کل کو دیکھا ہی نہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم اپنی قوتوں کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ احساس ختم ہو گیا کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کی جو مرضی ہوگی۔ تو ہم آنے والے کل کے نشیب و فراز سے واقف نہیں ہیں۔ ہاں ہماری تمنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہماری تمنا پوری ہو جائے، لیکن لاکھوں سلام اس رسول کے اوپر کہ صرف ایک اولاد کے لیے نہیں، مسلسل 12 اولادوں کے لیے کہہ دیا کہ یہ مجھ جیسے ہوں گے، اور آنے والے کل میں اس جیسے ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد وہی کہیں گے جو اللہ کی مرضی ہوگی، محمد وہی فرمائیں گے جو خداوند عالم کی مرضی ہوگی۔ اس لیے کہ یہ آسان بات نہیں تھی۔ دیکھیے پھر غور کیجئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جملے، یہ حدیث یا اس کے جیسے ملتی جلتی احادیث، یہ ہنسی کھیل کی بات نہیں ہے، یہ ربا ربی میں سوچ لینے کی بات نہیں ہے، پوری رسالت کا دار و مدار ہے اس کے اوپر۔ اس لیے کہ آج یہاں پر اگر ذرا سا غلطی ہو گئی تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، رسول کوئی نہیں آیا تھا، قرآن کچھ نہیں ہے، اور ان لوگوں کو تقویت ہوتی جو دشمنان اسلام تھے اگر ایک بھی محمد جیسا نظر نہ آتا۔ بس عزیزان گرامی، یہاں تک میں بات لے آیا کہ سب کے سب محمد ہیں اور رسول اللہ نے یہ بیان کیا۔ اب یہاں سے میں ایک تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خود ذات محمد بیان کرنے والا کون ہے، اس کی شخصیت کو سامنے دیکھا جائے تو اب اس کی شخصیت کو بھی میں بعد میں دیکھوں گا۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ کی ان احادیث کو دیکھ کر غالباً مسلمانوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ رسول اللہ کی زندگی کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، ان کی گفتگو کو، ان کے زبان کو، ان کے بیان کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو، اور ہماری طرح ان کی بھی 2 زندگیاں رکھ دیں اور اعلان کرنا شروع کیا کہ رسول اللہ کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک نجی زندگی تھی اور ایک محفلی اور مجلسی زندگی تھی۔ گھر میں ہوتے تھے تو کچھ اور ہوتے تھے، گھر کے باہر ہوتے تھے تو کچھ اور ہوتے تھے۔ جب گھر میں ہوتے تھے تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا تھا ایک بشر کی حیثیت سے، جب وہ باہر ہوتے تھے اور کار رسالت انجام دے رہے ہوتے تھے تو وہ اللہ کے رسول ہوتے تھے۔ جب وہ نواسوں سے محبت کر رہے ہوتے تھے تو ایک نانا اپنے نواسے سے جس طرح محبت کرتا ہے عام بشری حالات میں، وہ اس طرح محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے تھے۔ لیکن جب وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو اللہ کے رسول ہوتے تھے۔ جب وہ اپنے چچیرے بھائی سے محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے تھے تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ محراب عبادت میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی؟ اب یہاں سے زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس انداز سے کردار محمد کو سامنے رکھا گیا کہ ہر مسلمان ان احادیث کو دیکھ کر یہ سوچے کہ یہ تو ذاتی جذبوں کے تحت، ذاتی محبت کے تحت، رشتے کی بے پناہ لگاؤ کے تحت آپ نے اپنے نواسے کے لیے فرما دیا کہ حسین منی وانا من الحسین، آپ نے اپنی بیٹی کے لیے فرما دیا فاطمہ بضعۃ منی، آپ نے اپنے اولادوں کے متعلق فرما دیا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے۔ جس میں کل یا پرسوں کی رات کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ محمد ذاتی جذبوں سے پاک ذات کا نام ہے، وہاں کوئی اپنا پرایا نہیں ہے۔ اگر سلمان ایران سے آئے گا تو سلمان منا اہل البیت ہو جائے گا، اگر بلال حبش کا رہنے والا ہے قریب آئے گا اور صاحب ایمان ہو جائے گا تو اسے مؤذن بنا دیا جائے گا۔ یہ مؤذن بنانا عرب میں، آج ہمیں آسان لگتا ہے، عرب میں مؤذن بنانا یہ ہنسی کھیل نہیں تھی، اس لیے کہ بلال جب آئے ہیں تو ایک غلام کی حیثیت سے آئے ہیں، بلال جو حبش سے آئے ہیں وہ غلام کی حیثیت سے آئے ہیں، اور یہاں آقاؤں کو یہ برداشت نہیں ہے کہ غلام پکار کے ان کو قریب لائے، ان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ غلام کی طرف سے کوئی حکم آئے، اور اذان ایک حکم کا نام ہے، اذان آواز دینا ہے، حی علی الصلاۃ، صلاۃ کے لیے چلو، صلاۃ کے لیے آؤ، کون کہہ رہا ہے؟ غلام۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو آقا کل کے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سین قاف پہ اعتراض ہو رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ سین قاف، یا رسول اللہ آپ نے اس کو کھڑا کر دیا جس کی سین قاف درست نہیں ہے۔ غیظ آ گیا، کیا کہا؟ جو بلال کی سین ہے وہی اللہ کے نگاہوں میں سین ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟
اللہ دلوں کے حال کو بہتر جاننے والا ہے. خاموش ہے نا تمہارا بھو تمہارا اپنی جگہ لے جا، لیکن حکم خدا یہ ہے کہ بلال اذان دے. تو وہاں پر کوئی پارشیلٹی کا سوال نہیں، اپنے پرائے کا سوال نہیں. اس لیے محبت کریں کہ یہ ہمارے نواسے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے محمد کے ساتھ. خود ان کی رسالت کے لیے وہ خود انصاف نہ کریں گے اگر وہ اپنے نواسے سے اس بنیاد پہ محبت کریں گے کہ یہ ہمارا نواسا ہے. وہ اس بنیاد پہ محبت کریں گے کہ یہ ہماری بیٹی ہے. تو ذاتی جذبوں سے پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے کہنا شروع کیا کہ صاحب نہیں، ان کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے، نجی کچھ اور ہے، مجلسی اور محفلی زندگی کچھ اور ہے. اب میں پوری تفصیل سے اس موضوع پہ تو گفتگو نہیں کروں گا، مختصراً ایک بات عرض کروں. تمام مسلمان تمام اختلافات کے بعد ایک جگہ پر قائم ہوئے کہ کس جگہ پر سرکار کو اللہ کا رسول ماننا چاہیے اور کس جگہ پر ایک بشر کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. تو گھر کے لیے کہا بشر، عام گفتگو کے لیے کہا بشر، لیکن متفقہ علیہ. دیکھیں ہم تو ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا بھروسہ، ہمارا ایمان، ہمارا ایقان تو یہ ہے کہ وہ ہر جگہ بس اللہ کے رسول ہے. ماں محمد اللہ رسول، میرا محمد کچھ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے رسول کے. وہ گھر میں ہوگا تو رسول ہوگا، گھر کے باہر ہوگا تو رسول ہوگا، وہ مسجد میں ہوگا تو رسول ہوگا، وہ محراب میں ہوگا رسول ہوگا، وہ میدان جنگ میں ہوگا تو رسول ہوگا. ہمارے کیا اس کا نہیں ہے. لیکن تمام مسلمانوں میں جو اختلافات پیدا کیے گئے اور آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی گئی، اس میں ٹارگٹ بنایا گیا کہ زبان محمد کو، اور کہا کہ یہ نجی زندگی کچھ اور ہے، محفلی اور مجلسی زندگی کچھ اور ہے. جب محفلی اور مجلسی زندگی میں ایک رسول کی حیثیت سے سلسلہ گفتگو چلا کہ کس وقت رسول مانا جائے کس وقت نہیں مانا جائے، تو آخر میں متفقہ علیہ فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں اللہ کے رسول اس وقت اللہ کا رسول ہے، اس وقت پیغمبر خدا ہے، اس وقت وہ ذاتی رشتوں سے پاک ہے جب وہ محراب میں کھڑا ہوا عبادت کر رہا ہو. اس وقت وہ ذاتی جذبوں سے پاک ہے جب منبر پر بیٹھا ہوا وہ آیات قرآنی کی تلاوت کر رہا ہو. اس وقت وہ ذاتی جذبوں سے پاک ہے کہ جس وقت وہ میدان جنگ میں اسلام کے لیے جہاد کروا رہا ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اس پہ تو سب متفق ہو گئے. جو کام رسالت جو آیات قرآنی کے ذریعے یا احادیث کے ذریعے یا وہ منبر کے ذریعے یا وہ میدان کے ذریعے یا وہ محراب کے ذریعے ہو، وہ بس رسول کی حیثیت سے ہوگا. یہ اس پہ کسی کو اختلاف نہیں رہا. لاکھوں سلام عظمت آل محمد علیہ السلام. صرف گھر میں رسول اللہ نے اپنے نواسوں سے محبت نہیں کی، بلکہ جہاں مسلمانوں نے کہا کہ یہاں اللہ کا رسول فقط محمد نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول ہے، وہ اس کا نام محراب، اس کا نام منبر، اس کا نام میدان جنگ. لاکھوں سلام عظمت آل محمد پر کہ آپ محراب میں ہیں، رکوع و سجود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب کسی مسلمان کے کسی فرقے سے پوچھئے کہ احمد مجتبیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا عبادت کر رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ یہ عبداللہ کے یتیم ہے کیا؟ ہر مسلمان جواب دے گا عبداللہ کا یتیم اس وقت نہیں ہے. پھر کون ہے؟ کہ یہ اللہ کا رسول ہے. اب اس کا قدم کیا ہوگا؟ کہ جو بھی قدم ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اب جب یہاں تک تمام متفق ہو گئے تو ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک چھوٹا شہزادہ، کمسن شہزادہ صفوں کو پار کرتا ہوا آیا اور پشت مبارک پر جلوہ افروز ہو گیا. اب یہاں پر نانا نواسے کی محبت نہیں ہے، اب ماننا پڑے گا یہاں پر رسالت اور امامت کا معاملہ ہے. ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد. یہاں پر رسالت اور امامت کا مسئلہ ہے. یہاں پر اب یہ جو رسالت سر و سجود ہے اور یہ جو انتظار ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا کسی وقت، یہ انتظار ہوا ہے. یہیں سے حقانیت حسین کا اندازہ لگتا ہے، یہیں سے عظمت حسین کا اندازہ لگتا ہے. سوچئے بچپن سے آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، تھک جائے ذہن انسانی. یہ کون سی منزل ہے کہ جہاں پر سجدے کو طول دیا جا رہا ہے. لیکن اس کو تو مسلمان مانے گا کہ یہاں پر نانا نواسے کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے رسول ہے جو ایک نہ جانے کون شخصیت آ گیا ہے پشت پر کہ اب حکم خدا ہو گیا ہے کہ سجدے کو طول دیجیے. اسی طرح ممبر پر مسلمانوں نے مانا کہ یہ اللہ کا رسول ہے فقط. اس کو عبداللہ کا یتیم نہ سمجھنا، آمنہ کا لال نہ سمجھنا، یہ اللہ کا رسول ہے. اور ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں. مسجد مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے. اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک کمسن شہزادہ مسجد میں داخل ہوا. ایک ازدحام، ایک ہجوم، لوگ جمع، دل رکھنے کی جگہ نہیں. کہ ایک بار آبا کے دامن سے اس معصوم سے بچے کا پاؤں الجھا اور وہ فرش مسجد پہ آ گیا. جیسے ہی وہ بچہ، وہ شہزادہ فرش مسجد پہ آیا
اصحاب رسول نے چاہا کہ اس بچے کو اٹھا لیں، اس کا سہارا بن جائیں، کہ ناگہان لوگوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے خود کے ہاتھ بڑھتے، ادھر ممبر چھوڑ کر دیکھیے یہ ہے کمال عظمت امام حسین علیہ السلام، ممبر چھوڑ کر رسول اللہ وہاں پہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد اس معصوم سے بچے کو اٹھایا اور کلیجے سے لگا لیا، اور کلیجے سے لگائے سینے سے لگائے ممبر پر لے گئے، اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد اطمینان سے پورے مجمع کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک بات کہوں عزیزان گرامی، یہ تو ہے روایت، یہاں تک تو واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام فرش مسجد پہ آئے، اور رسول اللہ تیزی سے اترنے کے بعد حسین کو آغوش میں لیا اور ممبر پر چلے گئے۔ کچھ چیزیں محسوس کرنے والی ہوتی ہیں، محسوس کرنے والی یہ ہیں کہ جہاں پر بھی ممبر ہوگا، جیسے وہ دروازہ ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پر کہاں پہ دروازہ ہوگا، لیکن اصولاً مسجد میں محراب کے قریبی ممبر ہوتا ہے اور دروازہ اکثر دور ہوتا ہے، تو وہاں سے شہزادہ آ رہا ہے، یہاں سے وہاں تک مجمع ہی مجمع ہے، اور ایک شہزادہ فرش مسجد پہ گرا، جیسے ہی فرش مسجد پہ آیا تو فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں پر جتنے بھی اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے چاہا ہوگا کہ بچے کو سہارا دے دیں۔ دیکھیے کچھ چیزوں کی وجہ سے انسان سہارا بنتا ہے، کوئی بچہ گر رہا ہے تو آپ اس کا مذہب نہیں پوچھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اگر بچہ ٹھوکر کھا کے گر رہا ہے تو آپ بڑھیں گے اس کو اٹھا لیں گے۔ تو ایک ہے انسانیت کے تحت اٹھانا، ایک ہوتا ہے مصلحت کے تحت اٹھانا۔ دیکھیے دو طرح سے اٹھایا جاتا ہے، ایک معصوم سا بچہ اگر گر جائے، اگر آپ کو سہارا بننا ہے تو دو مقصد ہوں گے، یا تو ایک بچہ ہے اس کے لیے اٹھا لیا، بلکہ تین مقصد، یا تو بچہ ہے اس لیے اٹھا لیا انسانی ہمدردی کے ناطے، یا آپ کو اس بچے سے معرفت ہوگی، آپ کی جان پہچان ہوگی، آپ کا کوئی رشتہ دار ہوگا، پس سے آپ اٹھا لیں گے فوراً آگے بڑھ کے، یا تیسری بات یہ ہوگی کہ کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی، کسی بڑے باپ کا بیٹا آیا ہے اور وہ جیسے ہی اس کا آبا کے دامن سے پاؤں الجھا وہ گرا، تو لوگ چاہے دل میں دشمنی ضرور رکھیں لیکن اس لیے اٹھا لیں گے اس کو تاکہ اس کا باپ خوش ہو جائے جس سے ہماری غرضیں وابستہ ہیں۔ تو وہاں پر تینوں طرح کے اصحاب موجود ہوں گے، انسانیت کے ناطے بھی، معرفت بھی رکھنے والے بھی ہوں گے آقا حسین سے، اور کچھ یہ ہوں گے جو اغراض کے بندے ہوں گے۔ ہر آدمی چاہ رہا ہوگا کہ خوشنودی رسول کے لیے یا خوشنودی خدا کے لیے کسی طرح ہم آگے بڑھ کے حسین کا سہارا بن جائیں۔ خدا کی قسم اتنی دور سے تیزی سے رسول اللہ کے آنا اور آنے کے بعد حسین کو آغوش میں اٹھانا اس بات کا ثبوت ہے کہ رسالت کو یہ پسند نہیں ہے کہ امامت کا کوئی غیر سہارا بنے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ امامت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی غیر سہارا بنے، کوئی دوسرا ہاتھ بڑھے، ہاں بڑا ہوگا تیز ہاتھ، اب کس طرح سے آئے، کس تیزی سے آئے رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ بہتر جانے۔ ٹھوکر یہاں پہ لگی ہے، فرش مسجد پہ یہاں ہے، پڑوسی کا پہلا فرض تھا کہ ہاتھ بڑھاتا، ہاتھ بڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن فریکشنز آف سیکنڈ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ رسول اللہ وہاں سے کس تیزی سے آئے، کس تیزی سے آئے اور بچے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ممبر پر لے گئے، مجمع کو دیکھنے لگے۔ یہاں پر بھی بڑے عقدے کھلے ہیں، اب لوگ منتظر تھے، ٹھیک ہے بچے کو تو اٹھا لیا، اپنے نواسے کو بہت چاہتے ہیں، لیکن جو خطبہ دے رہے تھے شاید اسی کو کنٹینیو کریں گے، جو خطبہ دے رہے تھے اسی کو جاری رکھیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ممبر پر تو تمام مسلمانوں نے مانا کہ اللہ کا رسول ہے، یہاں گھریلو معاملات میں تو گفتگو ہو نہیں رہی ہوگی، یہاں پر تو یا تو قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں گی، یہاں پر یا تو انبیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، یہاں پر یا تو جنت اور جہنم کے سلسلے میں ڈرایا جا رہا ہوگا یا بشارت دی جا رہی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں ہوگا۔ ممبر پر یا تو آیتیں قرآنی ہوں گی، یا انبیاء کرام کے واقعات ہوں گے، یا کوئی نہ کوئی نصیحت ہوگی، لیکن اللہ ہے خدا کی قسم لوگ منتظر تھے کہ اب اسی کو کنٹینیو کیا جائے گا، لیکن ایک بار دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ دو منظر نظر آ رہے ہیں، یا تو غدیر میں باپ کو بلند کیا گیا، یا مسجد نبوی میں بیٹے کو بلند کیا گیا، اور اس کے بعد میں کہا ایھا الناس، ایھا الناس، ٹوٹل مسلمان بیٹھے ہیں، کل کے کل مسلمان مومن بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ فرما کیا رہے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی یہ میسج صرف اس مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ میسج، یہ پیغام اس مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے نہیں ہے، ایھا الناس، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنو، ھذا حسین فارفو،
یہ میرا حسین ہے اس کی معرفت حاصل کرو، یہ میرا حسین ہے اس کو جانو، یہ میرا حسین ہے اس کو سمجھو، یہ میرا حسین ہے، اگر اس کے قرب میں تم اس کا قرب حاصل کر لو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ارباب غم جس حسین کے لیے اللہ کے رسول نے اس طرح اپنی زندگی کو گزارا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں حسین کے چہرے پر پریشانی دیکھی اور رسول اللہ نے برداشت کیا ہو۔ اسی حسین کو مصائب کی آماجگاہ بنایا گیا، اسی حسین کو رلایا گیا، اسی حسین کو ستایا گیا، تو اس طرح ستایا گیا کہ کسی کی لاش اٹھائی اور رو دی ہے، کسی کی میت اٹھائی اور رو دی ہے۔ بس میں نے بات کو مکمل کیا کہ سب کے سب محمد ہیں، اور یہ وقت کا محمد جب امتحان گاہ دنیا میں نظر آ رہا ہے تو اس کا انداز نرالا ہے، اس لیے کہ ایسی مصیبتیں بقیہ محمد دیت کے سلسلے میں اس طرح نظر نہیں آ رہی ہیں جو حسین کی زندگی میں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وطن کو چھوڑنا ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، حج کو عمرے میں تبدیل کر دینا یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، اور کتنا افسوس ہوتا ہوگا کہ کچھ لوگ آ گئے ہیں جن کی وجہ سے مجھے حج کو عمرے میں بدلنا پڑ رہا ہے، اور اس کے بعد کربلا میں پہنچ کے اپنی منمافق جگہ نہ پانا، وہ بھی کتنے صدمے کی بات ہوگی اللہ کے رسول کے نواسے کے لیے۔ فرات کے کنارے خیمے لگا دیے گئے، ایک بار دشمن کی فوج آئی، کہ فرزند رسول آرڈر اوپر سے ہی آیا ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیے جائیں، قطعاً نہیں فرات کے کنارے خیمے لگائے جائیں گے۔ روایت کے جملے ہیں کہ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر حضرت ابوالفضل عباس کو فیض آ گیا، خبردار اگر کسی نے اگر یہ جملہ کہا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ خط بنا دیا، ایک نشان بنا دیا، کہا ایک قدم ادھر آ کے دکھا دے۔ آقا حسین نے جب اس منظر کو دیکھا اور جلال جناب عباس کو دیکھا، بولے تو کچھ نہیں۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ پہلے سامنے آ کر دیکھا چہرہ جناب عباس کو، پھر پشت کی طرف گئے، پھر داہنی طرف گئے، پھر بائیں طرف گئے، اور اس کے بعد بولے کچھ نہیں، سیدھے خیام میں پہنچے، اور خیام میں پہنچنے کے بعد آواز دی، زینب میری ماں جائی ذرا میرے قریب آؤ۔ بھیا خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا غضب ہو گیا ہے، عباس کو غیظ آ گیا ہے، آج عباس میں دیکھ کے آ رہا ہوں ویسے ہی نظر آ رہا ہے جیسے بابا جنگوں کے دوران میدان جنگ میں جہاد کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو بھیا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا زینب تم بلا کے منع کر دو، اور عباس سے کہہ دو کہ ابھی جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو بھیج کے جناب عباس کو بلایا گیا، اب شہزادی بلائیں، وہ بھی جناب عباس کو لکھا یہ ہے کہ دوڑتے ہوئے آئے، شہزادی کیا حکم ہے، کیا فرمانا ہے؟ کہا عباس تمہیں میرے حق کی قسم ابھی تلوار نہ اٹھانا، جو دشمن کہہ رہے ہیں ان کے مطابق کرو، خبردار تمہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روایت کے جملے ہیں، بس یہ سننا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آج ہی کے دن کے لیے روایت ملتا ہے کہ آج 3 محرم ہے، آج 3 محرم کو کربلا کے میدان میں خیام فرات کے کنارے سے ہٹائے گئے تھے۔ یہ فرات کے کنارے سے ہٹائے نہیں جا رہے تھے، بلکہ دنیا والوں کو پہلے سے جسے بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو ہمارا مقصد کیا ہے، ہم صرف انہیں بھوکا مارنا چاہتے ہیں، ہم انہیں پیاسا مارنا چاہتے ہیں، اور یہی سبب ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جہاں 3 محرم کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا گیا ہو، وہاں دوبارہ شاید پانی لینے دیا گیا ہوگا کہ نہیں دیا ہوگا، نہ جانے آل محمد کب سے پیاسے ہوں گے۔ دیکھیے ہم تو اتنا سنتے ہیں کہ 7 محرم سے بندش عام تھی، وہاں بندش عام نہیں، 7 محرم سے تو علاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، یعنی خیمے سے علاتش کی صدائیں ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، یہ آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 7 محرم وہ تاریخ تھی جس دن خیام میں پانی ختم ہو چکا تھا، جو بھی اسٹور تھا، جو بھی جمع کیا گیا تھا وہ 7 محرم کو ختم ہو گیا تھا، جب ہی چھوٹے چھوٹے بچے سوکھے ہوئے مشکیزیں لیے ہوئے علاتش 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 کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ اور لکھا یہ ہے کہ جناب سکینہ ایک چھوٹی سی انجمن بنائے ہوئے بچوں کی، چھوٹے کیا اچھا خاصا 52 بچے تھے یا 51 بچے تھے، یہی تو کربلا ہے، اور کربلا کے مصائب کی معراج ہے کہ جس قافلے میں 51 یا 52 بچے ہوں، جب یہ قافلہ قید خانے سے آزاد ہوا ہے تو فقط محمد باقر تھے۔ میں کیا بتاؤں، میں اپنے کبھی کبھی کربلا کو جب سوچتا ہوں تو سر چکرانے لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کربلا میں کس طرح ان بیویوں نے ضبط کیا۔ ارے جہاں چھوٹے چھوٹے 51 یا 52 بچے ہوں،
جب یہ قافلہ واپس آ رہا ہے قید خانے سے آزاد ہو کر تو فقط محمد باقر ہے، اور اس سے پہلے اگر کوئی بچی نظر آ رہی ہے تو وہ سکینہ ہے، جو قید خانے شام میں گھٹ گھٹ کے اپنے باپ کے انتظار میں، باپ کے شوق زیارت میں دم گھٹ گیا اس کا، اور اس کی شہادت ہو گئی۔ فقط محمد باقر ہیں جو سید سجاد کے ساتھ مارے۔ روایت کے جملے ہیں کہ یہ 51 بچے جو نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کا سبب یہ ہے کہ کچھ پیاسے مر گئے، کچھ عصر عاشور پانی کی تلاش میں فرات کے کنارے پہنچتے پہنچتے مر گئے، کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے۔ اللہ اکبر، کیا کربلا کے میدان میں مصائب ہو رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں میں، اور جو بقیہ بچے بچے تھے عزیزان گرامی، وہ ماؤں کی گودوں سے گر کے مر گئے۔ میں ایک واقعہ آپ لوگ عموماً سنتے ہیں کہ جناب سکینہ چھوٹ گئیں اور سر امام حسین جس نیزے پہ تھا وہ رک گیا نیزہ، اور وہ نیزہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد میں شرم آگے بڑھاؤ کا سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، تم چلو ورنہ میں تمہیں تازیانوں سے اذیت دوں گا۔ انہوں نے اپنے بابا کے سر سے مخاطب ہو کر کہا کہ بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ کہا بیٹا سید سجاد میری سکینہ چھوٹ گئی ہے۔ یہ ہم لوگ سب مصائب میں عموماً خصوصاً 12 محرم کے بعد کے جو مصائب ہوتے ہیں اور راستوں کے مصائب ہوتے ہیں، اس میں یہ علماء کرام اور ذاکرین کی زبانی سنتے ہیں کہ سید سجاد میری سکینہ چھوٹ گئی۔ اس کے بعد میں قافلہ روکا جاتا ہے، جناب زینب جاتی ہیں، ادھر ڈھونڈ رہی ہیں، ادھر ڈھونڈ رہی ہیں، ادھر ڈھونڈ رہی ہیں، اور دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی اس معصوم سی بچی کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہے۔ کہا بی بی آپ کون ہیں؟ آپ کا بڑا احسان، یہاں تو سب ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب اذیت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب تازیانے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ اس معصوم سی بچی پہ شفقت کیوں فرما رہی ہیں؟ ایک بار نقاب الٹ دی، کہا زینب تم نے اپنی ماں کو نہ پہچانا۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ تو اب یہ جناب سکینہ کیسے گری؟ میں سوچتا ہوں اس بات کو کہ جناب سکینہ کیسے گری، اس لیے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب زینب کو نہ معلوم ہوا ہو اور سر حسین رکا ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ جب قافلہ چلا ہے تو ان لوگوں نے اونٹوں کو دوڑایا تھا، بیویوں کا عالم یہ تھا کہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، بچے آغوش میں بیٹھے ہیں، بچہ گرتا ہوگا، ماں تڑپتی ہوگی، لیکن گھوڑ سوار رکنے کو تیار نہیں ہوتے ہوں گے، اونٹوں کو روکتے نہیں ہوں گے، لیکن جب آغوش جناب زینب سے سکینہ گری ہوگی اور سکینہ کو پلٹ کے دیکھا ہوگا اور سکینہ اپنی پھوپھی کو آواز دے رہی ہوگی تو پھوپھی نے ایک بار اپنے ماجا کے سر کی طرف دیکھا ہوگا اور دیکھنے کے بعد میں ایک آواز دی ہوگی بھیا تم سپر تو میرے کر گئے تھے لیکن بتاؤ میں کیا کروں، میرے ہاتھ پسے گردن۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم نہ رولا ہے سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ جب جناب زینب نے اس بات کو اپنے بھائی سے کہا ہوگا تب سر حسین رکا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی اس نہ جانے کتنے بچے اس دنیا سے گزر گئے۔ آئیے اب جناب سکینہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ دیکھیے بہت سی چیزیں صرف میں کہا کرتا ہوں محسوس کرنے والی ہوتی ہیں۔ آپ صاحبان اولاد ہیں تو شاید اس بات کو محسوس کر لیں گے کہ امام حسین علیہ السلام اکثر جناب سکینہ کو دیکھ کے ایک جملہ کہتے تھے کہ مجھے سکینہ بہت پسند ہے، جس گھر میں سکینہ نہیں ہوتی وہاں حسین کا جی نہیں لگتا۔ یہ ایک باپ اپنی بیٹی کے متعلق کہا کرتا تھا میرے سینے پر سوتی ہے، جس گھر میں سکینہ نہیں ہوتی وہاں حسین کا جی نہیں لگتا۔ اور دوسرا جملہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے اپنے شعر کے ذریعے کہ اگر دنیا مخالف ہو جائے اور سکینہ مجھ سے کوئی چیز کا سوال کرے اور دنیا مخالف ہو کے کہے کہ حسین اس کو ہرگز نہ دینا تو واللہ مجھے دنیا والوں کی پرواہ نہیں ہے، میں وہی کروں گا جو سکینہ مطالبہ کر رہی ہے۔ اس لیے کہ حسین سکینہ جو بھی سوال کرے گی حسین ضرور پورا کرے گا۔ اے ارباب غم، جو حسین اپنی زندگی میں اپنے بچے کے لیے یہ شعر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، جب کربلا کے میدان میں وہی سوگا ہوا مشکیزہ لیے ہوئے کبھی باپ کے خیمے میں، کبھی چچا کے خیمے میں، کبھی پھوپھیوں کے خیمے میں جاتی ہوگی اور ایک آواز دیتی ہوگی الداش ہاں پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ حسین تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوں گے، اے میرے معبود اگر یہ امتحان کی منزل نہ ہوتی تو میں اپنے زور امامت سے پانی لا کر سکینہ کے لیے سبیل کرتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔
کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کی، جئیں تو آل محمد علیہ السلام کی محبتوں کے ساتھ، موت آئے تو آل محمد علیہ السلام کی۔ السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین و سید المرسلین، السلام علیکم فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ابوالفضل عباس امیر المومنین، السلام علیکم یا سادات الرومان و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا مولا، السلام علیکم یا خلیفۃ القرآن سلطان یا ابوالحسن علی ابن موسیٰ رضا بسم اللہ ربنا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وجہودک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔